موت کے آتے ہی روح کے جسم سے پرواز کر جانے کے بعد سے لے کر قیامت کے قیام تک سارے درمیانی حصے کو اور دورانیہ کو اور وقفہ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس دوران بندہ جس حالت میں ہو، جس شکل میں ہو، چاہے وہ چند گز کی زمین کی اندرونی تہہ میں ہو جسے ہم قبر کہتے ہیں، یا درندے کے پیٹ میں ہو یا پانی میں ہو، وہ سالم ہو یا معدوم ہو، وہ جس حالت میں بھی ہے، جہاں بھی ہے، اس سارے وقفے کو برزخ کہتے ہیں۔ عمومی طور پر عذاب قبر کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد صرف وہ قبر نہیں ہے جس میں ایک بندہ موجود ہوتا ہے اور اسے دفنایا جاتا ہے، بلکہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ بندہ جس حالت میں جہاں بھی ہے، اسے اگر وہ نیک ہے تو راحت پہنچتی ہے جسے ہم ثواب قبر کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ بد ہے یا کافر و منافق ہے جس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ ناراض ہے، تو اس سے جو تکلیف اور الم پہنچتا ہے اسے عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے متعین مراد وہ قبر نہیں ہے بلکہ برزخ مراد ہے۔ عالم برزخ میں ہونے والے عذاب کے بارے میں اسلام میں بڑی واضح تعلیمات اور نظریات موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر قرآن مجید کی متعدد آیات گواہ ہیں اور درجنوں احادیث موجود ہیں، متواتر اور صحیح احادیث موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پوری امت کا اس مسئلہ پر کہ عذاب قبر حق ہے، ثابت ہے، یہ حقیقت ہے، پوری امت کا اتفاق رہا، اجماع رہا، سوائے معتزلہ کے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج کے دور میں جہاں بہت سارے فتنے اور آزمائشیں ہیں، وہیں ایک فتنہ انکار عذاب قبر و عذاب برزخ ہے۔ یہ سیکولرز اور لبرلز کا ایک طبقہ ہے، یا وہ لوگ جو دین بیزار ہیں، یا وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور قرآن مجید کی من مانی اپنی منشا اور مرضی کی تعویلات کرتے ہیں اور اپنی ہی خوشی کا اور مرضی کا معنی اور مفہوم قرآن مجید کی آیات کو پہنا دیتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ ہم ان سے پہلے سوال کریں کہ آپ قرآن مجید کو حدیث کے بغیر کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور حجیت حدیث کا انکار کر کے آپ قرآن مجید کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس جانب آج ہم نہیں بڑھیں گے۔ آج اس مختصر سے شارٹ کلپ میں، جو کہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے، ہم عذاب قبر و برزخ کے حق اور ثابت ہونے پر قرآن مجید سے اور احادیث سے مختصر دلائل پیش کریں گے، اور اس کے دوسرے حصے میں جو ہمارا نیکسٹ کلپ ہوگا، اس میں ہم جو منکرین عذاب قبر ہیں ان کے اعتراضات اور سوالات کا قرآن و سنت سے جواب بھی پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر عذاب قبر کا، عذاب برزخ کا خود ذکر فرمایا ہے، اور ایک صاحب ایمان کے لیے یہی کافی ہے، وہ اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، اور وہ آیت کا مفہوم اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے بیان کر کے اللہ کے کلام کو بگاڑنے کی اور اس میں تحریف کرنے کی کبھی بھی کوشش کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ پہلی آیت سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو فرعونیوں کے مکر و فریب کی برائیوں سے بچا لیا۔
وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے حواریوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے احباب سمیت کنارے تشریف لے گئے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پر صبح و شام آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، آگ انہیں جلاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن جب قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں پھینک دیا جائے، دوزخ کے عذاب میں۔ اب اس آیت مقدسہ میں ابتداً فرعونیوں کے غرق ہونے کا ذکر کیا گیا، کیسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور اس کی موجوں نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور انہیں غرق کیا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اب صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہ جو صبح و شام آگ پیش ہونے کا ذکر ہوا یہ عذاب برزخ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ بندہ کسی بھی حالت میں ہو، چاہے پانی کے اندر ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قادر و قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس حالت میں بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ سو فرما دیا گیا کہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ قبر کے مخصوص گڑھے میں ہو تو عذاب ہو، کسی بھی حالت میں ہو اسے ہم عذاب قبر کہتے ہیں اور عذاب برزخ کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ جو میرے سامنے موجود ہے اسی آیت کے تحت فرمایا ہے هذه الآیۃ اصل کبیر فی استدلال اہل السنت علی عذاب البرزخ فی القبور، یہ آیت اصل دلیل ہے اس بات پر کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے، برزخ کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ دوسری آیت سورہ نوح کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نافرمانی بھرے رویے کا ذکر کیا اور پھر ان کا عذاب جو ان پر اترا اس کا ذکر کیا۔ فرمایا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کو ان کی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیا گیا، طوفان نوح آیا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ فادخلوا نارا، پھر انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اہل علم و فن جانتے ہیں کہ فا ترتیب اور تعقیب کے لیے آتا ہے۔ آسان سے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ غرق ہونے کے فوراً بعد متصل ہی انہیں آگ کے عذاب میں ڈال دیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے غرق ہونے کے فوراً بعد قیامت کے اس عذاب کا ذکر تو نہیں ہو رہا کہ جو قیامت کے قائم ہونے کے بعد دوزخ کا عذاب ہوگا، بلکہ یہاں پر مراد عذاب برزخ ہی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد فوراً جو عذاب ہوتا ہے اسی کو ہی عذاب برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر اس آیت میں کر دیا گیا۔ یہاں پر فَأُدْخِلُوا نارا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہیں۔ فا اور پھر ماضی کا صیغہ یہ دونوں اس بات کو بتا رہے ہیں کہ انہیں عذاب میں ڈال دیا گیا، اور اب وہ مسلسل اس عذاب میں گرفتار ہے، اور اسی کو عذاب برزخ کہا جاتا ہے۔ تیسری آیت مقدسہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 ہے، اور اس آیت کا مضمون بھی بڑا ہی واضح ہے۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو باب قائم کیا، باب ما جاء فی عذاب القبر،
کہ اس باب میں وہ احادیث اور روایات ذکر کی جائیں گی جو عذاب قبر کی حقانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس باب کے آغاز میں امام بخاری نے قرآن مجید کی 3 آیات کو پہلے ذکر کر کے ان آیات سے استدلال کیا کہ عذاب قبر حق اور سچ ہے۔ ان میں سے امام بخاری ایک آیت یہ بھی ذکر کرتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اے مخاطب اگر تم دیکھتے کہ جب ظالموں کو موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، اپنی روحوں کو نکالو۔ وہ خود تو روحیں نکالنے سے عاجز ہیں، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو موت کے وقت اتنی سختی درپیش ہوگی کہ فرشتے ان کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے کہیں گے کہ اگر تم اتنے ہی قادر ہو، بڑے متکبر اور سرکش تھے، تو اس سختی سے اپنے آپ کو نجات دینے کے لیے اپنی روح ہی نکال کر دکھا دو۔ وہ عاجز ہوں گے۔ الیوم، آج، تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج موت کے فوراً بعد، روح نکلنے کے فوراً بعد، آج الیوم سے مراد تمام برزخ کا دورانیہ، موت کے بعد سے لے کر قیامت کے قیام تک، حشر میں اٹھنے تک، یہ سارا دورانیہ۔ آج تجزون عذاب الہون، تمہیں ذلت اور رسوائی والا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے سرکشی کرتے تھے۔ یہ آیت بھی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، خود ہی وضاحت کر رہی ہے کہ برزخ کا عذاب حق ہے، اور جو نافرمان اور سرکش ہے انہیں برزخ میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے قیامت کے دن کس کی گرفت ہونی ہے، کس کو عذاب ہونا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ اس لیے قبر میں عذاب دینے سے پہلے کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، جس کو اس نے آخرت میں عذاب دینا ہے اسی کو وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قبر کا عذاب آخرت کے عذاب کی تمہید ہے۔ احادیث میں بڑے واضح طور پر یہ مضمون موجود ہے، اور احادیث اس مضمون پر بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، متواتر ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ پہلی حدیث بخاری شریف میں 1374 نمبر حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے، اس میں مومن اور کافر کے قبر میں جانے اور اس کے بعد جو احوال پیش آتے ہیں ان کا تفصیلاً تذکرہ ہے، اور آخر میں یہ ہے کہ کافر اور منافق جب فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہ دے پائیں گے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان سے انکار کر دیں گے، تو اس وقت فرشتے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبًا، لوہے کے ہتھوڑوں سے انہیں ضربیں لگائی جائیں گی۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ ثَقَلَيْنِ، ان ہتھوڑوں کی ضربوں سے وہ تکلیف میں چیخ اٹھیں گے، اور ان کی چیخوں کی آوازیں ارد گرد کی ساری مخلوق سنتی ہے، ماں سوائے انسان اور جنات کے، ان سے یہ عذاب مخفی رکھا گیا، باقی مخلوقات یہ آوازیں اور یہ چیخیں سنتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک اسی صحیح بخاری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت آئی اور اس نے میرے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟
یہ حدیث نمبر ہے 1372۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، ثابت ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں قبر سے مراد برزخ ہے، برزخ میں عذاب ہوتا ہے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں فما رأیت رسول اللہ بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، کہ میں نے اس کے بعد غور کیا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، آپ نماز کے بعد دعا میں قبر کے عذاب سے پناہ کی بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ جہاں افروز کی پہچان جسے نصیب ہو جائے وہ بھی قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، تو خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعا کرنا دراصل مجھے اور آپ کے لیے تعلیم اور تربیت ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے بچنے کی جستجو رکھیں اور دعا کیا کریں۔ تیسری حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو چکا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فسمع صوتا، اچانک ایک تکلیف دہ آواز اور الم سے بھری ہوئی آواز سنائی دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کے بارے میں ارشاد فرمایا یہود تعذب فی قبورہا، یہ یہودیوں کی آواز ہے جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہی نہیں تو پھر فرشتے لوہے کے ہتھوڑے کسے مارتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام اس عذاب سے پناہ کی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر یہودی قبروں کے اندر اس عذاب کی وجہ سے چیخیں کیوں مار رہے ہیں؟ اور نبی پاک علیہ السلام تصدیق بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ چوتھی حدیث پاک بھی صحیح بخاری میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سماعت کی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے تو ارشاد فرمایا انہما لا یعذبان، ان دونوں قبروں میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان من کبیر، اور کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما احدہما فکان یسعى بالنمیمہ، ایک کو تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلیاں کھاتا تھا، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، اور ان میں سے دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یہ سبب بنا اس کے قبر میں عذاب کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی لی اور اس کی قبر پر گار دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی اس کی قبر میں عذاب میں تخفیف رہے گی۔ یہ حدیث پاک بھی دلالت کرتی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ پانچویں حدیث پاک میں آپ کے سامنے سنن ترمذی کتاب الجنائز سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث بھی بڑی طویل ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث کے بھی آخری الفاظ پیش کر رہا ہوں کہ کافر اور منافق جب سوالات کے جوابات نہ دے پائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور شناخت سے محروم رہیں گے، تو اس وقت فرشتے کیا کریں گے؟ پھر کہا جائے گا التئمی علیہ، اے زمین ان کو پکڑ لے، فتلتہم، زمین ان کو دبوچ لے گی، فتختلف فیہا اضلاعہ، ان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی، گھس جائیں گی، فلا یزال فیہا معذبا حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، فرمایا پھر وہ قیامت کے قائم ہونے تک، حشر کے میدان میں اٹھنے تک اسی عذاب میں ہر وقت گرفتار رہیں گے۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں فلا یزال، اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، کہ وہ ہمیشہ ہر لمحہ اس عذاب کے اندر گرفتار رہیں گے۔ یہ حدیث پاک بھی
بین دلیل ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اور میں آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک اس مضمون کی پیش کر دوں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، ساری مخلوقات سنتی ہیں ماں سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ آخر انسانوں سے اسے مخفی کیوں رکھا گیا؟ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم پابند ہیں ایمان بالغیب کے۔ مومن کے ایمان کی شان ہی یہی ہے اور اس کی عظمت کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتا ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا لیکن ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ خدا اور مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ دوسری اس کی وجہ جو بہت ٹھوس وجہ ہے اور حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر والوں کے عذاب میں گرفتار ہونے کے وقت جو ان کی چیخ و پکار ہے وہ سنائے۔ اگر وہ تم سن لیتے تو تم اتنے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتے کہ تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیتے۔ اور مردوں کو دفنانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں فرمائی اور لوگوں سے ان کی چیخ و پکار اور حال کو مخفی رکھا گیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث پاک یہ بھی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں تجھ سے دوزخ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بھی ہم جیسوں کی تربیت اور تلقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ صحیح بخاری میں 1377 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، کہ اے پروردگار عالم، میں تیرے حضور عذاب قبر سے پناہ طلب کرتا ہوں، عذاب نار سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے پروردگار، تو ہمیں زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے اپنی پناہ عطا فرما۔ یہ دعا آپ کی دعاؤں کا حصہ رہتی تھی، یہ سب ہماری تربیت کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ حدیث پاک ترمذی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات سورہ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے نجات کی نوید سنائی ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو اس عذاب سے بچاؤ کا ایک سبب قرار دیا گیا، اور اس صورت کا نام سورہ مانعہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ آج کا جو مضمون ہے یہ آیات اور احادیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب آئندہ کلپ کے اندر ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے دلائل اور اعتراضات اور سوالات رکھیں گے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے پھر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات پیش کریں گے۔